رمضان 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورداء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس پروگرام کو، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کی تمام عبادات کو، آپ کی تلاوت کو، آپ کے صیام کو، قیام کو، جتنی بھی عبادتیں آپ سب نے کی ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے دل کی گہرائیوں سے اللہ کریم آپ کی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم بہت خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر جتنی بھی اللہ نے خیر و برکتیں رکھی ہیں، اللہ پاک نے خیر رکھا ہے، بھلائیاں رکھی ہیں، اللہ بھرپور آپ سب کو حصہ نصیب فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بہرحال ناظرین، 2 عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ماہ مقدس کا، ماہ مبارک کا، عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ بہت تیزی سے اب اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ 3را عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، 2 عشرے مکمل ہو چکے، 20 روزے مکمل ہو چکے، اور جو ہے مغفرت کا عشرہ تھا، بخشش کا عشرہ تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دونوں عشروں کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا، دن میں روزی کے ساتھ گزارا، رات میں قیام کے ساتھ گزارا، تراویح، نوافل، تلاوت، دعا، آہوزاری۔ بڑی قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ایسے لوگوں کے صدقے ان لوگوں کو بھی اللہ اپنی بخشش کی چادر میں اللہ ہم سب کو سمیٹ لے، مغفرت کی چادر ہم پر بھی آ جائے۔ جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں، جن لوگوں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ پاک کو منا لیا ہے، ایسے نیک لوگوں کے اندر اللہ ہم سب کو شامل فرما دے، پوری امت کو شامل فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، ساتھ ساتھ اللہ پاک سے کمی کوتاہی کی معافی بھی انسان مانگتا رہے کہ اللہ ہم نے سچی بات ہے جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں محض آپ کی توفیق سے ہم نے کی ہیں، یا اللہ ہم کسی بھی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے،
نہ کسی نماز کا، نہ کسی روزے کا، نہ کسی تلاوت کا، کسی بھی نیکی کا میرے اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ عبادت کے بعد ہمیشہ انسان کو خدا ترساں، خدا لرزاں رہنا چاہیے، نہ کہ اطراحت ہو اور فخریہ انسان اس کو بیان کرتا پھر نہیں۔ یہی شان تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اور ہمارے بڑوں کی، کہ نیکی کرنے کے بعد اس قدر اللہ پاک سے خائف رہتے تھے، خدا ترساں اور خدا لرزاں رہتے تھے، اس بات کا خوف و خطر رہتا تھا کہ یا اللہ یہ عبادت کہیں ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے کہ میرے بندو تم نے کیا عبادت کی، یہ کوئی عبادت ہے، یہ کوئی نماز ہے، یہ کوئی روزہ ہے، یہ کوئی تلاوت کہ تم تلاوت کر رہے ہو، دماغ تمہارا کہیں اور ہے، جسم کہیں اور، تم نماز پڑھ رہے ہو، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، جسم تمہارا سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، اور دماغ میں کچھ اور، بھلا یہ عبادت؟ تو اللہ پاک کہیں ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر نہ مارنے، ہمارے بڑے اس کا ڈر رہتا تھا، ان کو اس کا ڈر رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ہمیں حکم ہے، سنت ہے کہ 3 مرتبہ آپ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب، کیوں استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟ خدا نخواستہ ہم نے نماز پڑھ کے کوئی گناہ تو کیا نہیں، یہ استغفار کس وجہ سے ہے؟ یہ استغفار اس لیے ہے کہ اللہ ہم نے نماز تو پڑھ لی، ہم نے نماز تو مکمل کر لی، رکعتیں کمپلیٹ ہم نے کر لی، لیکن یا اللہ یہ نماز آپ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یا اللہ یہ عبادت جو ہم نے کی ہے یہ اس قابل نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں، اشرف قبولیت پا سکیں۔ یا اللہ بے شمار کوتاہیاں، خامیاں ہماری عبادت، یہ تو آپ کا فضل ہے، یہ تو آپ کا کرم ہے، یہ تو آپ کی عنایت ہے کہ ہمیں آپ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ہمیں اجازت ہے کہ آپ کا نام لیا، اتنا عظمتوں والا آپ کا نام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمیں حکم دیتے کہ میرے بندو میرا جب نام لینا چاہو تو 7 سمندر سے منہ دھو کر آؤ، 7 سمندر سے اپنی زبان کو دھونا، اپنے چہروں کو دھونا، تم غلیظ ہو، اپنے آپ کو پاک، قربان جائیے اللہ کی شان کریم۔ ایک مختصر سا وضو ہمیں طاہر بنا دیتا ہے، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، وضو کر کے ہم کہتے ہیں جی ہم پاک ہیں، ہم باوضو ہو گئے، جی ہم اس قابل بن گئے، تو اللہ کا کرم۔ بھل ناظرین، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ اتنا قیمتی عشرہ ہے، اتنا قیمتی عشرہ ہے، اور اس عشرے کی جو خصوصیت ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ پاک نے ایک رات رکھی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ ایسی مقدس رات ہے، ایسی عظمتوں والی رات ہے، ایسی برکتوں والی رات ہے، ایسی رفعتوں والی رات ہے کہ اللہ پاک نے اس رات کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے پوری سورت نازل کر دی، پوری کی پوری سورت، سورۃ القدر کے نام سے، جس کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، پوری کی پوری سورت نازل کر۔ اور اس رات کا تذکرہ بھی اس آیت میں لیلۃ القدر کا باضابطہ اس کا تذکرہ کیا گیا، یعنی جب آپ لیلۃ القدر کہہ رہے ہوتے ہیں تو گویا آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان کا نام کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا نام اللہ پاک نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان۔ بالکل اسی طرح قدر والی رات کا ذکر اللہ پاک نے نہ صرف اس کا ذکر فرمایا، اس کی خصوصیت میں امتیازی شان بتاتے ہوئے اللہ نے پوری کی پوری سورت نازل کی، جس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس رات کے حوالے سے احادیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان کریمی دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو کیا کچھ ملا ہے، کبھی اس کا بیٹھ کر سوچا کریں ناظرین کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کیا کچھ ملا ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں۔ ہمیں ایمان ملا، ہمیں اللہ سے تعارف کرایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں متعارف کروایا کہ اللہ کے بندو تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے، متعارف کروایا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جہاں بہت سے انعامات ملے ہیں ناظرین، ایک انعام کا تذکرہ آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا گیا کہ ایسا مجاہد گزرا ہے بنی اسرائیل میں، ایک شخص ایسا عابد عبادت گزار گزرا ہے جس نے 1000 سال مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مسلسل رات میں قیام کرتا تھا اور دن میں جہاد کرتا تھا، یعنی مسلسل اس نے 1000 سال گزارے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں تھے کہ یا اللہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، ایوریج عمر 63 بتائی گئی ہے، میری امت کے افراد تو اس مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے نیکیوں میں، عبادت میں، تو ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے ہیں، میری امت کے لوگ 100 سال زیادہ عمر ہو جائے، 80 سال ہو جائے، تب بھی اس مجاہد کی عمر کو نہیں پہنچ سکتے۔
تو روایات میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوچ پر گویا آپ نے قدر آپ کو ملال ہوا، آپ کو غم ہوا کہ یا اللہ میری امت تو نیکیوں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اس امت سے، جو محبت، اللہ اکبر، جو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کے افراد تو نیکی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، بنی اسرائیل کا یہ مجاہد شخص، عبادت گزار شخص تو بہت آگے ہے، 1000 سال اس نے عبادت کیا اور مجاہدہ کیا اور جہاد کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشوی دی کہ میرے محبوب نتھنگ ٹو وری، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی امت تو بہت اسپیشل امت ہے میرے محبوب، آپ بہت اسپیشل محبوب میرے نبی ہیں۔ آپ کی جو امت ہے وہ بھی بڑی محبوب امت ہے۔ آپ کی اس امت کو ایک ایسی نعمت عطا کروں گا جو اس مجاہد کے مقابلے میں بہت زیادہ نیکی کمانے والی بن جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ رات عطا فرمائی، جس رات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے لوگو جانتے ہو وہ کتنی قدر کی رات، کتنی مرتبے والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر۔ 1000 مہینہ، 1000 مہینہ، فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اس سے کتنی زیادہ بہتر ہے اس کا تذکرہ نہیں، بلکہ صرف یوں فرمایا کہ میرے بندو بس یوں سمجھ لو کہ جو ایک رات میں جو شخص عبادت کر لے گا گویا 1000 مہینوں کے 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ؟ 2000 مہینہ، 3000 مہینہ، 4000 مہینہ، 5000 مہینے اور 1000 مہینے کا جو آپ کاؤنٹ کریں ناظرین تو اس کا کتنا بنتا ہے؟ اس کا 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے ایک رات عبادت کی اس رات کو پا لیا، اللہ کرے کہ ہم میں کا ہر شخص اس رات کا پانے والا بن جائے، ہم میں کا ہر شخص اس رات کو پانے والا بن جائے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کوئی شخص آپ کے محبوب کا امتی، کوئی امتی اس رات کی خیر و برکت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہا گویا وہ ساری کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، یعنی ازلی اور ابدی جو محروم شخص ہے ایسا شخص بن جاتا ہے جو اس رات کے خیر سے محروم رہا۔ تو اللہ سے یہ دعا کہ اللہ اس رات کو پانے والوں میں ہم سب کے نام کو شامل فرما دیجئے میرے اللہ۔ کوئی بندہ، کوئی بندی مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، شمال کی ہو، جنوب کی ہو، کسی بھی بر اعظم کی ہو، کسی بھی زبان بول، اے اللہ کسی بندے کو، کسی بندی کو اس رات کی خیر و برکت سے محروم نہ کیجئے۔ تو ناظرین وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بہت ہی اسپیشل زوجہ مطہر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق تھا، چونکہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ قابلہ، سب سے زیادہ فقیہہ، علم رکھنے والی، دین کو سمجھنے والی، اس لیے روایات کے اندر سب سے زیادہ خواتین میں جن خاتون نے روایت کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بیان کیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا مقام ناظرین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اتنا بڑا احسان ہے پوری امت پر، پوری امت مسلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے سامنے جھکی ہوئی، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیں جتنی روایات آپ پڑھتے ہیں احادیث کے اندر، صحابہ اکرام جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو جو بیان کرتے ہیں، افعال کو، اقوال کو جو بیان کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ادائیں ہیں، وہ اعمال و افعال ہیں جو گھر کے باہر ہیں، جلوت والے اعمال، جلوت والی ادائیں۔ گھر کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا ہوتی تھیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کیا ہوتے تھے؟ اعمال، اقوال کیا ہوتے تھے؟ کس انداز سے آپ بیہیو کرتے تھے؟ ان چیزوں کو بیان کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑا احسان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ نہ بیان کرتی تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی زندگی کیسی تھی، آپ گھر میں کس انداز سے وقت گزارا کرتے تھے، گھر میں کس انداز سے آپ کا برتاؤ ہوا کرتا۔ تو بہت بڑا احسان، اور انہی احسانات میں ایک بڑا احسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں قدر کی رات، اگر اس رات کو کوئی شخص پا لے،
اگر اس رات کو کوئی شخص پانے والا بن جائے تو کیا پڑھے اس رات میں، کون سی دعا کرے؟ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر، سوال پر جو جواب دیا اور پوری امت کا بھلا ہو گیا، پوری انسانیت کا بھلا ہو گیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس رات کو پانے والی بن جاؤ، اس رات کو پالو، تو یوں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین، ہم میں کا ہر شخص اس دعا کو یاد کر، ابھی سے آپ شروع کر لیں اس دعا کو پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے الہ العالمین، آپ سراپا عفو ہیں، انک عفو۔ دیکھیں اردو زبان میں بھی جب کسی شخص کے اندر کوئی صفت انتہا درجے کی موجود ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی شخص اگر انتہا درجے کا سخی ہو جائے، انتہا درجے کی اس کے اندر سخاوت ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ تو سراپا سخا ہیں، آپ تو سراپا سخاوت ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، جب انتہا درجے کی صفت کسی حوالے سے کسی شخص کے اندر ہو تو ہم اسے اس صفت کا نام ہی دے دیتے ہیں کہ آپ تو انتہا درجے کے سخی ہیں، یعنی آپ سراپا سخاوت ہیں۔ آپ کوئی شخص انتہا درجے کا حیادار شخص ہو، اس کے اندر پاک دامنی ہو، حیا ہو، شرم ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ تو سراپا حیادار نہیں، ہم کہتے ہیں آپ سراپا حیا ہیں، آپ سراپا حیا ہیں، آپ سراپا عفت ہیں، آپ سراپا عصمت ہیں۔ ہم اس کو اس انداز سے تعبیر کرتے ہیں اس کی صفت۔ تو اللہ پاک چونکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہو سکتا؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اللہ جلدی نہیں پکڑتا۔ اللہ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں انسان روزانہ ہر لمحے کفر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نہیں پکڑتا۔ جو فرشتے اللہ اکبر بندوں کی نافرمانی کی لسٹ اور اللہ اکبر پوری داستان لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، انہی فرشتوں کے ذریعے اللہ ان نافرمان بندوں کا رزق بھیجتا ہے۔ ناظرین، ان نافرمان بندوں کے لیے اللہ رزق بھیجتا ہے، اللہ آسانیاں بھیجتا ہے، اللہ شفا انہی بندوں کے لیے جو بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ جلدی نہیں پکڑتا۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سے زیادہ معاف کرنے والا۔ تو دعا کے الفاظ پر قربان جائیے، ایسی دعا ایک نبی ہی مانگ سکتا۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، چونکہ دعا میرا موضوع رہتا ہے رمضان کی رحمت کے پروگرام میں، تو بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جو دعائیں انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور خاص کر کے امام الانبیاء، ہم سب کے ماں باپ جن پر قربان ہو، سب کچھ جن کے صدقے میں ہمیں ملا ہے اور ملے گا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا ناظرین اتنی جامع ہے کہ ایسی دعا اللہ کی قسم ایک نبی ہی مانگ سکتا ہے، غیر نبی ایسی دعا کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی پیاری دعا ایک ایک لفظ کے اندر دیکھیں جیسے کوزہ سمندر میں بند ہو، اتنا جامع۔ اللہم انک عفو، کیا مطلب؟ یا اللہ آپ سراپا عفو ہیں، آپ سراپا معافی ہیں، یعنی آپ اتنی کثرت سے معاف کرتے ہیں انسانیت کو، کائنات کو۔ یا اللہ آپ تو سراپا عفو ہیں، تحب العفو، یا اللہ آپ معاف کر دینے کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ فاعف عنی، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے نا اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے نا اللہ۔ اتنی پیاری دعا ناظرین، اب تک اگر آپ نے اس دعا کا پڑھنا نہیں شروع کیا، ابھی سے شروع کر دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس دعا کو کس نے ہمیں بتایا؟ اس کا کریڈٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے کہ پوری کائنات میں جب کوئی دعا پڑھے گا نا، چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ دعا ہمیں ملی ہے، وہ اجر ان کو بھی جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں یہ دعا ملی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ دعا کا اہتمام آج سے۔ دوسرا میں بتاؤں کہ دیکھیں قدر کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ اس رات کو لیلۃ القدر، قدر کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک قدر کے معنی ناظرین عظمت کے ہیں، منزلت کے ہیں، قیمتی ہونے کے ہیں، چونکہ یہ رات بہت قیمتی ہے، بہت قدر والی ہے، عظمت والی ہے۔ جو شخص اس رات سے وابستہ ہوگا، وہ یہ رات اس شخص کو بھی باعظمت کر دے گی، اس کو صاحب قدر، صاحب منزلت بنا دے گی، اسے بھی بلند کر دے گی، چونکہ یہ رات ہی ایسی جو اس رات سے وابستہ ہوگا۔ یہ قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، احترام والی، اس کے اندر اللہ پاک نے بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ تبھی تو ایک رات کا ثواب فرمایا ہے کہ 83 سال، اللہ اکبر، 4 ماہ
آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی ہی کتنی ہوتی ہے، 40-50 سال کے بعد تو ہم لوگ تو یوں جسمانی طور پہ قوا ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عبادت کے حوالے سے آپ کی امت کو برق رفتاری کا ایسا میں نسخہ بتلاؤں گا کہ ایک رات کی عبادت آپ کی امت کرے گی اور اللہ اکبر 1000 مہینوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ جتنی عبادت ایک انسان 1000 مہینے کرے جو اجر و ثواب اسے ملتا ہے، جو ریوارڈ ملتا ہے، آپ کی امت کو ایسی برق رفتاری عطا فرماؤں۔ یہ برق رفتاری بجلی کی طرح، ایک اور آپ نے عبادت کی، آپ کی عبادت کا ثواب آپ کو کتنا ملا؟ اللہ اندازہ لگائیں کہ 83 سال 4 ماہ۔ تو قدر کے معنی بتا رہا تھا کہ 2 معنیات، فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں قرآن کا جو نزول ہے، ایک تو قرآن لوح محفوظ میں ہے اللہ پاک کی طرف سے، سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ پاک جو ہے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی نازل ہوئی، جو پہلی وحی نازل ہوئی ناظرین غار حرا کے اندر، وہ اسی رات کو نازل ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا، ایک روایت یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، جہاں سے فرشتے جو ہے جبرائیل امین لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے۔ تو قدر کا دوسرا معنی ہے، فرمایا کہ قدر سے مراد یہاں قضاء و قدر ہے۔ قضاء و قدر ہے کہ ازلی طور پہ اللہ پاک کے یہاں ہر شخص کا وہ متعین ہے کب اس کی موت آنی ہے، لیکن پورے سال کے اندر جن لوگوں کو اللہ اکبر جن کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے، جو اللہ کو پیارے ہونے ہوتے ہیں، جن کی موت مقدر ہوتی ہے، تو وہ نظام فرشتوں کو وہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اس سال اتنے لوگوں نے دنیا سے جانا۔ فرشتوں کے پاس وہ ان کو لسٹ مل گئی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اس قسم کے وائرس سے، اس قسم کی پریشانیوں سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا نام فرشتوں کو اللہ پاک نے وہ لسٹ دی ہوئی ہے، اگر ہمارا نام اس لسٹ میں ہے تو یہ کرونا اور اس قسم کی دنیا بھر کے وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر اس لسٹ میں نام نہیں ہے۔ اور اگر اس لسٹ میں نام ہے تو کرونا کی ضرورت نہیں ہمیں مارنے کے لیے، یا کسی قسم کے وائرس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مارنے کے لیے، وہ لسٹ میں نام کا ہونا ہی کافی ہے، فرشتہ آئے گا ہمیں اٹھا کے لے جائے، ہماری روح قبض کرے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں، عظمت والی قدر و قیمت والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ آگے فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی قدر و قیمت کیا ہے نہیں پتا کسی کو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس کی صحیح قدر و قیمت، ایکچول اس کی قدر و قیمت نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا وہ کیا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قدر کی جو رات ہے، لیلہ کہتے ہیں رات کو عربی میں، یہ جو قدر کی جو رات ہے بس اتنا آپ سمجھ لیں، وہ بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، بہت بہتر، یعنی 1000 مہینے کے برابر نہیں فرمایا۔ قربان جائیے انداز خطاب پر، اسلوب پر، یہ نہیں بتایا کہ اٹ از ایکول ٹو 1000 منتھ، نہیں، ایکول نہیں بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ 1000 مہینوں کے مقابلے میں اس رات میں بھی بہت زیادہ خیر، 1000 مہینوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ خیر، یعنی 1000 مہینے کے مقابلے میں کتنا اور زیادہ خیر ہے میرے بندو تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے آسمان سے ان کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین کی امامت میں یا جھرمٹ میں فرشتے آتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، بیٹھا کھڑا لیٹ، ہر حال میں، جس حال میں بھی بندہ اور بندی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے خصوصی طور پہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پوری کی پوری رات کے بارے میں فرمایا کہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رات کی خیر و برکت سے اللہ ہم سب کو پورا حصہ نصیب فرمائے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں ناظرین، دیکھیں چونکہ چاند اور مون کا یہاں مسئلہ ہوتا ہے، تو آج انڈیا پاکستان میں مثلاً ہے
یہاں کچھ لوگوں کا کل تھا، کچھ لوگ آج ان کی یہاں شب 21 ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، میری مؤدبانہ گزارش تمام لوگوں سے، کہ بجائے اس کے کہ آدمی کسی قسم کے آرگومنٹ میں پڑے، ان کا ایک دن پہلے کیوں میرا بعد میں کیوں، بہتر یہ ہے کہ اس پورے عشرے کو عبادت میں گزار لیجیے۔ آج کی رات کو بھی عبادت میں گزاریے، عشاء کی نماز وقت پہ پڑھ لیں، فجر کی وقت پہ پڑھ لیں، اب پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کے یہاں عبادت کی کوانٹٹی نہیں۔ تو مختصر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر مزید آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائی بہنوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، خوش آمدید ہے رحمت رمضان کی اس پروگرام میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کی ٹوٹی پوٹی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ 2 عشرہ گزر چکا ہے، جو بھی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس مہینے، اس 2 عشرے کے احترام کے حوالے سے ہم اچھی طرح احترام اکرام نہ کر سکے، ویلکم نہ کر سکے، کسی عمل اور نیکی کا ہم نے حق ادا نہ کیا، تو ساتھ ساتھ اللہ کریم سے ندامت کے ساتھ کمی کوتاہی پر معافی بھی ہم مانگتے رہیں۔ اور جو عشرہ باقی رہ گیا ہے، جس عشرے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں ناظرین، یہ آخری عشرہ فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اس عشرے کے اندر اللہ کریم نے جو بھی خیر و برکتیں رکھی ہیں اور جو بھی بھلائیاں ہیں، اللہ ہم سب کو پورا حصہ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خاص کر کے اس عشرے کے اندر جو لیلۃ القدر کے حوالے سے ناظرین، جس کی وجہ سے اس عشرے کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ، یعنی پورے سال کا جو کیلنڈر ہوتا ہے اس میں سب سے محترم متبرک جو عشرہ ہے، یہ رمضان کریم کا تیسرا عشرہ ہے، چونکہ اس عشرے کے اندر اللہ پاک نے اس رات کا تذکرہ کیا ہے اور اس حوالے سے پوری سورت نازل کی ہے، جس سورت کو ہم اور آپ سورۃ القدر کہتے ہیں۔ بارہا ہم اس سورت کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ قدر کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک قدر کا معنی یہ ہے قدر و منزلت، یعنی بہت قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی منزلت والی رات ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ اس رات کا ہے۔ قدر کا دوسرا معنی قضاء و قدر کا ہے کہ پورے سال کی اللہ پاک جو رزق ہے، اسی طرح انسان کی موت ہے، اس کی جو لسٹ بنتی ہے فرشتے کو حوالے کر دیتے ہیں کہ پورے سال میں کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کس نے دنیا میں اس سال دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اسی رات کے اندر وہ عمل بھی ہوتا ہے، وہ کام بھی اللہ پاک کا امر اور اللہ کا حکم وہ دے دیا جاتا ہے جو فرشتے اس کام پر مامور ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو رات ہمیں دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت کے طور پہ بہت بڑا یہ انعام ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس مرد مجاہد کا بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا آپ تذکرہ کرتے تھے، اور آپ سوچتے تھے کہ اس نے 1000 سال مسلسل دن میں جہاد کرتا تھا اور رات میں وہ شخص قیام کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ہم ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے کہ ایک رات آپ کی امت عبادت کرے گی اور اس کا اجر و ثواب جو اسے ملے گا 1000 مہینے کے اجر و ثواب کے برابر ملے گا۔ دوسرا جو واقعہ آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزشتہ اقوام کی عمروں کا تذکرہ کیا گیا کہ گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان کی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں، 200 سال، 300 سال، 400 سال۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال صرف تبلیغ ہم نے کی، 950 سال صرف دعوت کی زندگی، اس کے بعد ایکچوئل جو عمر وہ الگ۔ تو اس طریقے سے عمریں ہوتی تھیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کی نیکیاں تو پھر بڑی مختصر ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب عمر کسی شخص کی 300 سال ہے تو ظاہر ہے کہ 300 سال کی نمازیں، 300 سال کے روزے، 300 سال کے حج، عمرے، ذکر، اذکار، تسبیح اور تلاوت اور نیکیاں ظاہر ہے کہ 70 سال کے مقابلے میں بہت زیادہ، 50 سال کے مقابلے میں بہت زیادہ، 30 سال کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے، اللہ کریم نے تسلی دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو۔ پچھلی امتوں کی اگر عمریں 400 سال ہوتی تھیں، 200 سال ہوتی تھیں، تو میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی امت کو ایک ایسا ہم پیارا مہینہ عطا فرمائیں گے جس مہینے کے اندر ہر نیکی کا ثواب 70 سے 700 گنا تک
اور پھر جتنا خلوص ہوگا ملٹیپلائی آپ کرتے چلے جائیں. اور اس مہینے کے ساتھ ساتھ آن دا ٹاپ ایک ایسی رات ہم عطا فرمائیں گے جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر. یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ درود شریف کی کثرت ایسی راتوں میں، ایسے ایام میں، ایسی نعمتوں سے جب ہم خود محظوظ ہو رہے تھے، جن کی صدقے میں یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ان کے حوالے سے کتنا بڑا ہم پر حق ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آپ کی ادائیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اچھا بہرحال دیکھیں کالز آن ہیں. اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آخری میں آپ حضرات کال کرتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا کہ آدمی جوابات دے سکے، اس لیے مجبوراً ہمیں آدھے سوالات رہ جاتے ہیں، کچھ سوالات چھوڑ دیے جاتے ہیں چونکہ وقت پورا ہو چکا. تو میری گزارش ہے کہ جب بھی اس قسم کے پروگرام ہونا، جب کال سے آن ہو، لائن آن ہو کال کی، تو آپ اگر سوال کوئی ہو آپ کے ذہن میں تو سوال کرنے میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں کہ اب میں کر لوں گا، تاکہ صحیح وقت ختم ہونے سے پہلے ہمارے پاس اتنا وقت بچے کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ آج کی رات کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ شب 21 ہے، جیسے انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور کچھ کنٹری کے اندر بھی، یہاں بھی بہت سے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے آج جو ہے پہلی قدر کی رات ہے. کچھ لوگ جنہوں نے کل منا لیا. تو ابھی میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری جو عشرہ ہے نا، پورا کا پورا عشرہ اہتمام کے ساتھ گزاریں، اس حال میں گزاریں کہ کوئی رات عبادت سے خالی نہ گزرے، کوئی رات تہجد سے خالی نہ گزرے. کچھ تلاوت ہو، کچھ دعائیں ہوں، کچھ ذکر و اذکار ہو، کچھ خاموش بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے آخرت کے بارے میں سوچنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت. بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچا کریں. قرآن نے تذکرہ دیا، لمحے فکریہ اور تفکر کی دعوت دی. افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، یہ کال آئی، کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی عرض کر رہا ہوں آنٹی. ہاں وہ بس مجھے کہ بھائی میرے ہسبینڈ کو مرے ہوئے 4 سال ہوا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے بال بچے بھی نہیں، میں کیا کروں، کچھ بتاؤ. آنٹی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ پریشانی اکیلی پڑ گئی. اچھا اکیلی ہیں. اچھا نہیں ہے، بال بچے بھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں، میں سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں آنٹی، بالکل پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو آنٹی. آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ، آپ اکیلی نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا آنٹی، بہت بہت شکریہ. اچھی آنٹی دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل. دنیا دیکھیں بہت عارضی ہے، ہر شخص دنیا میں اکیلا آیا ہے اور سب نے اکیلے ہی جانا ہے، اپنی اپنی قبر میں سب نے اکیلے جانا ہے. اللہ کی ذات بھی واحد ہے، آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں. کبھی بھی آپ نہ سوچیں آپ اکیلی ہیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب کوئی 2 ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب کوئی 3 ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے. تو آپ بالکل پریشان نہ ہو. اپنے آپ کو دیکھیں، اس عمر میں آپ ہیں، اپنے آپ کو آپ سنبھالیں، حوصلہ رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے. آپ اگر اکیلی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. آپ اگر اکیلی ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی ظاہر ہے کہ مشیت ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی اجازت، اللہ پاک کا اذن ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں آنے سے پہلے والد بزرگواں چلے گئے تھے. جب آپ 6 سال کے ہوئے، والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ پاک کی اپنی قدرت ہے، اللہ پاک کی اپنی مشیت ہے، اللہ پاک کے اپنے کاموں میں اپنی حکمتیں. بس اوقات اللہ پاک کسی بندے کو اکیلا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بندہ پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ہو جائے، اللہ پاک کو اپنا ساتھی بنا لے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو. اور آج کل کی جو دعا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے یہ پڑھیں. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کو بھی پڑھیں. اور کثرت سے درود شریف، چھوٹی والی درود شریف پڑھتی رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار بھی پڑھتی رہیں، استغفر اللہ. تو بالکل پریشان نہ ہو، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. جی خیریت سے بھائی؟ میرا یہ مقصد جو سوال ہے کہ میں بیمار ہوں بہت، اور جب میں حضرت جو ہے نا وضو کرتا ہوں نا، مجھے پاؤں میں سخت تکلیف ہے. تو آپ فزیکلی مجھے مسا پاؤں کا جو ہے نا میں کیسے کروں، کیونکہ میرے پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہتے. اگر میں پانی دن میں 5 دفعہ ڈالوں گا تو پھر جو ہے نا مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ شوگری بیماری ہے. تو کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن, رمضان مبارک آپ کو بھی خیر مبارک. اچھا میرے 2 کوشچن ہیں تو آپ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آج میں نے بیٹھنا ہے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. جی جی دعا کیجیے کہ یہ مغرب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا عصر کے بعد؟ نہیں یہ غروب آفتاب سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ کیا عورت کو گھر کی تھوڑی بہت کوکنگ کر سکتی ہے؟ بقدر ضرورت, اپنی جو ضرورت ہے وہ بالکل کر سکتی ہیں فیملی کے لیے. یعنی جو کام آپ کریں بقدر ضرورت کریں, چونکہ آپ ظاہر معتکف ہیں. اگر کھانا بنانا آپ کے لیے ضروری ہے, ناگزیر ہے, دوسرا کوئی کھانے بنانے والا نہیں, تو آپ بالکل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, دعا کیجیے گا, اللہ قبول. ضرور, اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم. اچھا بہت بہت شکریہ تمام کالرز کا جنہوں نے کال. اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے وضو کے حوالے سے کہ پاؤں میں ان کے درد ہوتا ہے 5 مرتبہ اگر وہ وضو کریں گے, پاؤں دھوئیں گے, اور شوگر کے چونکہ مریض ہے. دیکھیں ایسی حالت میں بھائی جان سب سے اچھا جو بیسٹ طریقہ ہے, سیف سائڈ یہ ہے کہ آج کل بہت اچھے ساکس ملتے ہیں واٹر پروف. اگر آپ واٹر پروف ساکس پہن لیں تو آپ کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے نا اس پر آپ مسح کر لیا کریں, اور اس میں سیف سائڈ بھی ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا آدمی عمل کرے جس میں کسی کا اختلاف بھی نہ ہو, چونکہ اس ساکس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. وہ کسی بھی اسلامک شاپ پہ آپ کو وہ ساکس مل جائے گا. آپ وضو کرنے کے 1 مرتبہ وضو کر لیں, اس کے بعد اس ساکس کو پہن لیں. اس کے بعد آپ جو ہے نا مسلسل 24 گھنٹے اس ساکس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. آپ کو پھر وضو کرنے کی الگ سے, پاؤں دھونے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے. تو اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. درد کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اگر کہیں درد ہو نا آپ کے جسم کہیں بھی, تو سر پہ ہاتھ رکھے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں. اس کے بعد 7 مرتبہ ایک دعا ہے, بڑی پیاری دعا, کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. جہاں بھی درد ہو اس کا ورد کریں. اللہ کریم آپ کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. یہ دعا ضرور ہے اس عشرے کے اندر جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, ضرور پڑھیں. اس کے بعد میری بہن نے اعتکاف کے حوالے سے ماشاءاللہ بتایا کہ اعتکاف میں دیکھیں اس عشرے کی ایک دوسری جو خصوصیت, ایک تو میں نے بتلایا کہ لیلۃ القدر ہے, دوسری جو خصوصیت ہے اعتکاف کی, کہ معتکف کی جو لاجک ہے کہ جو شخص اعتکاف میں جاتا ہے, اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے اب تیرے در سے نہیں جانا ہے. اور سب سے بڑی لاجک اور حکمت یہ ہے معتکف کے لیے کہ معتکف جب اعتکاف میں یعنی 10 راتیں مسلسل جب وہ اپنے آپ کو معتکف کر لیتا ہے, اعتکاف کی نیت سے کہیں کنارے بیٹھ جاتا ہے کسی ایک گوشے میں, کسی ایک کونے میں, تو گویا وہ ہر رات کا پانے والا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ 10 راتوں میں ڈیفینیٹلی ایک رات ضرور وہ رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو گویا ہر معتکف یقینی طور پہ 100% وہ اس رات کا پانے والا بن جاتا ہے. جو غیر معتکف کے بارے میں امکان ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آدمی کسی رات کو مس کر گیا, وہی رات اگر ہو, لیکن معتکف کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ پھر شبہ نہیں ہوتا, اشتباہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس کی کوئی رات رہے, چونکہ 10 راتوں جو ہیں نا راتیں معتکف اہتمام کے ساتھ عشاء بھی پڑھتا ہے, فجر بھی اچھا ایک بتا اور میں بتا دوں کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب قسم کی باتیں, چونکہ ایک صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا, لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عبادت کی راتیں ہیں نا تو اس میں یہ کہ رات بھر ہم نے عبادت کرنا, بس مصلی پہ کھڑے رہنا. تو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ پاک کو ہماری عبادات کی کثرت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عبادات حسین ہو, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اچھا عمل احسن انداز سے عمل ہم کریں. کثرت نہیں مانگا اللہ پاک نے, کثرت کا مطالبہ نہیں. یعنی رات ہے نا, رات عشاء کے پڑھنے کے بعد, تراویح پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں, 1 گھنٹہ آپ سو لیں, الارم لگا لیں, 2 گھنٹہ آپ سو لیں, تاکہ جب آخری پہر میں آپ حشاش بشاش ہو کے اٹھیں. یعنی 12 بجے اگر آپ کی تراویح ختم ہو جاتی ہے, آپ 2 بجے تک سو جائیں, 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سو جائیں, پھر آپ 2 بجے جو اٹھیں, 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں نا, وہ 1.5 گھنٹے جو ہیں بہت حشاش بشاش ریلیکس ہو کے آپ عبادت کر سکتے ہیں. اب پوری رات آپ جاگ رہے ہیں, آدھی رات کے بعد آپ کی آنکھیں جب اونگ رہے ہیں, آپ اونگ بھی رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہی ہیں, سر اللہ اکبر آدمی اونگ رہا ہو اور پھر تلاوت کر رہا ہو, ظاہر ہے کہ پھر وہ بات نہیں ہوتی ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی ذوق شوق والہانہ انداز میں, شوق سے لبریز ہو, ذوق سے لبریز ہو, محبت سے عظمت سے لبریز ہو کہ آدمی اللہ کا کلام پڑھے کہ میرے مولا یہ تیرا کلام ہے, میں کہاں تو کجا من کجا والا مسئلہ ہے کہ اللہ کہاں یہ کلام, کہاں اس کی عظمت, کہاں اس کی شان, کہاں اس کی بلندی, کہاں اس کی رفعت, اور کہاں میں
کہاں میں اللہ پورا وجود ہمارا ناپاک، سر سے پیر تک گناہگار، سوچ ناپاک، زبان ناپاک، فکر ناپاک، اے اللہ سراپا ناپاک یہ بندہ یہ بندی، کہاں تیرا کلام میرے اللہ۔ تو حشاش بشاش ہو کے پڑھے۔ اور تہجد کی اصل حکمت بھی ہے کہ آدمی تھوڑا سا سو جائے، اٹھ کر پڑھے، پھر حشاش بشاش ہو کے۔ اب دیکھیں نیند، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں۔ اب آخری رات کے آخری حصے میں فجر بھی پھر وہ مزہ نہیں آتا، فجر جس انداز سے فجر کی نماز فرض عین ہے، اس نماز کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہاں عمل کی کثرت نہیں، عمل کے اندر حسن اللہ کا پاک کا مطالبہ ہے کہ تمہارا عمل جو ہے، تمہاری نیکی حسین بن جائے، جمیل بن جائے، شاندار بن جائے۔ تلاوت کریں تو عظمت کے ساتھ، پہلے تلاوت سے پہلے 2 منٹ سوچیں، تھوڑا سا اچانک تلاوت نہ شروع کریں، 2 منٹ سوچیں کہ اللہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کس کا کلام ہے، یہ کس پہ اترا تھا، اس کو لے کر کون آیا تھا، جبرائیل امین لے کر کس کے سینہ اتھر پہ یہ کلام اترا ہے، اللہ اکبر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پر، یعنی اتنا مکرم محترم متبرک کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ میں اس قابل ہوں، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ میں کیوں پڑھنا ہوں، کیا میں اس کے پڑھنے کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، کیا میری زبان صاف ہے، کیا اس کو پڑھنے کا جو مقصد ہے عمل، کیا میں عمل کی نیت بھی کی ہے میں نے، کیا اس پر پریکٹس کرنے کی میں نے کبھی نیت کی ہے۔ یہ رٹے لگانے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو زندوں کی کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، اپنے پڑھنے والوں کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، 1 منٹ نیت باندھنے سے پہلے رک جائیں، تھوڑا سا رک جائیں، تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سوچیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑی ہونے کے لیے جا رہی ہوں، کون مجھے دیکھ رہا ہوگا، کس کی عبادت میں تھوڑی سی عظمت کا استحضار کیجئے ناظرین، پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ جب بھی کوئی نیکی کرنے جائیں نا، 1 سیکنڈ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے رک جائیے، اپنا جائزہ لیجیے، ذرا اندر کو ٹٹولیے، یہ عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، واقعی اس کا حق ادا ہم کر سکیں گے؟ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن نازل ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ مہینوں کا سردار، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات ساری راتوں کی سردار، جس نبی پر وہ قرآن نازل ہو وہ نبی امام الانبیاء، جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا وہ شہر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بن گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس امت کے لیے قرآن نازل کی گئی وہ امت آج اتنی بیکار ہو جائے، آج وہ امت پستی میں چلی جائے، آج وہ امت زوال پذیر ہو، آج اس امت کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہ ہو؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ کہیں تو کچھ نہ کچھ رونگ ہے، دیر از سم تھنگ رونگ، کہیں نہ کہیں رونگ ہے۔ یا تو ہم نے قرآن سے جیسا رشتہ ہمارا ہونا چاہیے وہ رشتہ ہم نے نہیں بنایا ہے، وہ رشتہ ہم نے وہ تعلق ہم نے نہیں قائم کیا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں، جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ آئیے اس رمضان میں اس کا بھی ارادہ کرتے ہیں ناظرین کہ اس رمضان سے قرآن سے ہمارا وہ تعلق ہوگا، ہمارا وہ لگاؤ ہوگا، ہمارا وہ کنیکشن ہوگا جو اللہ پاک چاہتے ہیں، جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ایسا تعلق، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے ناظرین، جو بھی اس سے وابستہ ہو گیا وہ بلند ہوتا چلا گیا، اسے رفعت ملتی چلی گئی۔ شاعر نے کہا ہے نا، علامہ اقبال صاحب نے، بہت پیارا شعر کہ خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن کے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کرتے۔ مردوں کو مسیحا بنانے والی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے جس نے مردوں کو مسیحا بنا دی، جس نے بے راہ رو لوگوں کو ہدایت کے آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ ستارہ آج وہی قرآن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود۔ آپ کبھی اندازہ لگائیں کہ آج اس وقت پوری دنیا ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ جہیں کہیں بھی آپ دیکھیں مظالم کا ڈائریکشن مسلمانوں کی طرف، پوری دنیا میں آپ شمال سے لے کے جنوب، مشرق سے لے کے ہر جگہ مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ کیوں اس کو پیٹا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ لوگ جو ہے نا ہماری نعمتوں کو دیکھ کر بہت جلس میں ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو دیکھ کے کہ ان کے پاس تو سب کچھ، اللہ پاک نے ان کو تو مالا مال کر دیا ہے۔ ایسی ہے کسی کے پاس کوئی کتاب لا کے تو دیکھے؟ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس،
کاش کہ وہ دل ہوتا، کاش کہ وہ نظر ہوتی آج ہمارے پاس، عمل کرنے والا وہ جذبہ آج ہوتا، آج دنیا میں سب سے بلند و بالا ہم ہوتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بندو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ بنو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی سپیریئر رہو گے، ایک شرط کے ساتھ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تمہارا بھی تعلق قرآن سے ویسا بن جائے جیسا صحابہ اکرام کا تھا، اسلاف کا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 10 جو راتیں ہیں نا، بھرپور کوشش ہم کریں، ایک رات گزر چکی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آج پہلی رات ہے، تو یہ آخر تک چاند رات تک کوئی رات ہم سے مس نہ ہو، کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ ناظرین آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ سارے خیر سے یعنی اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا کم نصیب، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا شقی کوئی شخص ہو نہیں سکتا۔ جس شخص نے اس مہینے کو پایا، اس عشرے کو پایا اور اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم میں سے کسی شخص کو، کسی بھی بندے کو، کسی بھی بندی کو یا اللہ اس رات کی خیر و برکت سے محروم نہ کرو، محروم نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لاتے ہیں، فرشتہ ندا لگاتا ہے، الا حل من مستغفر، میرے بندو ہے کوئی میرا بندہ جو مغفرت کا طلبگار ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے میرا کوئی بندہ یا میری کوئی بندی جو رزق کی طلبگار ہے، جو پریشانی کو دور کرانا چاہتی ہے، جو کسی بھی اس کو کوئی بھی طلب اور تڑپ لے کر آئی ہے اور میں اس کی طلب کو دور کر دوں، اس کے مطالبہ کو پورا کر دوں، فرشتہ اعلان کرتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ سائل نے، علامہ اقبال نے بڑے پیارے اشعار کہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا کوشچن تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے، جی جی، یہ لائف انشورنس کا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روح سے کام لائف انشورنس کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک، عرض کرتا ہوں بھائی، بس کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال بھائی؟ بہت شکریہ بھائی۔ لائف انشورنس کے بارے میں دیکھیں، اس حوالے سے بہت ہی کلیئر مسئلہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لائف انشورنس بالکل جائز نہیں ہے کسی کے ہاں، لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا عشرہ یہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں میں نے عرض کر دی ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایسی راتوں میں جہاں سب کی بخشش ہوتی ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے ہر توبہ کرنے والے کی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اور بخشش ایسی راتوں میں نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہمیں اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ باتیں، وہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے ہماری بخشش روک دی جاتی ہے، ہماری مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نظر عنایت ہم سے پھیر لیتے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں، 7 قسم 6 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک مشرک بھی ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں وہ شخص بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، جو دوسرے کے لیے اللہ اکبر اِل فیلنگ رکھتا ہو، حسد والا جذبہ رکھتا ہو، تو ایسے موقع اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے والدین ناراض ہیں، جن کے والدین ناراض ہیں، تو ایسی راتوں میں اس کو بہت ہی واضح انداز سے کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ ایسی راتوں میں ہم کوشش کریں کہ ان بڑی خرابیوں میں سے کوئی خرابی، کوئی برائی ہمارے اندر ایسی نہ ہو جس سے ہماری مغفرت معلق ہو جائے، مغفرت روک دی جائے۔ تو اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں بغض، عناد اور کینہ کپٹ والا جذبہ ہے، اس کو ہم صاف کر دیں، دل میں ہم کہہ دیں کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میرے اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ نے ستایا ہے، جس کی حق تلفی آپ نے کی ہے، قرض لے کے آپ واپس نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو فون کر کے ان سے مہلت لے لیجئے، اور اگر معافی مانگنا ہے تو ان سے معافی مانگ لیجئے۔ والدین اگر ناراض ہیں تو ان سے بھی ان کو راضی کر لیجئے۔ شرک اگر ہم نے کبھی کیا ہو، اللہ سے شرک کی معافی مانگ لیجئے کہ اللہ آئندہ میں ہر قسم کے شرک سے بچوں گا۔ تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کیجئے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں روک لی جاتی۔
بخشش اور مغفرت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں ایک ضروری بات بھی کرنی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آج انشاءاللہ 7:30 بجے الحسنات فاؤنڈیشن کی لائیو اپیل ہونے والی ہے، صدقہ جاریہ اپیل۔ آپ تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس اپیل میں شریک ہونا ہے۔ جب بھی الحمدللہ اپیل ہوتی ہے آپ حضرات تمام کے تمام بھائی بہن بھرپور ہمارے انداز میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہم آپ کے سامنے جو اپیل لے کر وہ صدقہ جاریہ اپیل ہے۔ تو اللہ کریم آپ تمام بھائی بہنوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم اس عشرے کے اندر جو قدر کی رات ہے، اس قدر کی رات کے حوالے سے ہم سب کو اس قدر کی رات کے خیر و برکت کو پانے والا اللہ بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ویڈنسڈے کو ایک پروگرام میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 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 رمضان